بری فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے جموں کشمیر کی سلامتی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جموں پہنچ گئے، جس کے بعد انہوں نے پونچھ راجوری سرحدی علاقے کا دورہ کیا۔ علاقے میں گزشتہ 5 روز سے فوجی آپریشن جاری ہے، جو فوج پر ایک حملے کے بعد شروع ہوا تھا۔ اس حملے میں 4 فوجی مارے گئے تھے۔ پنچ میں 3 عام شہریوں کی مبینہ حراستی ہلاکت کے بعد سرن کوٹ پولیس اسٹیشن میں نامعلوم افراد کے خلاف رپورٹ درج کی گئی ہے۔ مارے گئے افراد کے لواحقین نے قصورواروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ فوج نے ان ہلاکتوں کے بارے میں اندرونی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو حکام نے پنچ کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ان کی پارٹی کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا کہ انتظامیہ نے انہیں گھر میں نظر بند رکھا ہے۔ بھاجپا کے ایک لیڈر اور سابق وزیر عبدالغنی کوہلی نے بھی شہری اور فوجی ہلاکتوں کی مذمت کی ہے۔ غزہ کی پٹی میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فوج کے حملوں میں 166 افراد ہلاک اور 384 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں ہلاکتوں کی کل تعداد بڑھ کر 20,424 ہو گئی ہے، جبکہ 54,000 سے زائد شہری زخمی ہوئے ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے واضح کیا ہے کہ وہ انڈیا اتحاد سے ناراض نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کبھی کسی عہدے کی خواہش نہیں رہی۔ انہوں نے جنتا دل یونائیٹڈ کے ٹوٹ جانے کی قیاس آرائیوں کو بکواس قرار دیا۔ مدھیہ پردیش میں موہن یادو حکومت نے کابینہ میں توسیع کی۔ کابینہ میں اب کل 28 وزیر ہوں گے۔ کیلاش وجے ورگیہ سمیت کئی ایم ایل ایز نے وزیر کے طور پر حلف لیا۔ موہن یادو کابینہ میں او بی سی کوٹے سے 12، جنرل سے 7 اور ایس ٹی کیٹیگری سے 4 وزیر ہوں گے۔ بھارت میں کورونا کے کیسز میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 656 افراد کووڈ سے متاثر پائے گئے، جس کے بعد ملک میں فعال کیسز بڑھ کر 3,742 ہو گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا 98واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر صدر دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سمیت بی جے پی کے کئی سینئر رہنماؤں نے ان کی سمادھی سدیو اٹل پر پہنچ کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ دنیا بھر میں آج کرسمس انتہائی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ کو خاص بنانے کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں جشن منا رہا ہے۔ غزہ پر چل رہی اسرائیلی بمباری کے پس منظر میں اصل جائے پیدائش بیت الحم میں بڑی تقریبات منعقد نہیں ہوئیں۔ 21 دسمبر کو سنیما گھروں میں ریلیز ہونے والی شاہ رخ خان کی فلم ڈنکی دھوم مچا رہی ہے۔ فلم کو ریلیز ہوئے 5 دن ہو چکے ہیں اور یہ مسلسل اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے۔ ہفتے کے آخر میں فلم کے کلیکشن میں اچھال دیکھنے کو ملا۔ پیر کو بھی فلم نے باکس آفس پر اچھی خاصی کمائی کی۔